اس کے نزدیک ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کافی نہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نبی کے بعد بھی کوئی پیغمبر ہے، بس تمہیں تلاش کرنا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جماعت اسلامی پاکستان میں پیدا ہونے والا فرقہ ہے جو 19ویں صدی میں ابو الاعلیٰ مودودی نے 26 اگست 1941 میں بنائی۔ ابو الاعلیٰ مودودی نے انبیاء علیہ السلام، سلف الصالحین اور اکابرین امت پر تنقید، اور ان کی تنقید ہی نہیں بلکہ ان پر سے امت کے اعتماد کو ہٹانے کا کام کیا ہے۔ مودودی صاحب نے کوئی مفتی پسند عالم نہ تھے، نہ کسی مدرسے سے فارغ تھے، نہ کسی مستند عالم سے تعلیم حاصل کی، بلکہ خود ہی مطالعہ کر کے جو دماغ میں آیا وہ تاریخ میں لکھ ڈالا۔ یاد رہے گی، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معیار کو تاریخی کتابوں سے نہیں تولا جاتا بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تولا جاتا ہے۔ اس لیے فتنہ مودودیت، جو ظاہر میں اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہلاتا ہے، ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس کے عقائد امت مسلمہ کے اکابرین کے خلاف ہیں۔ جماعت اسلامی کے بانی ابو الاعلیٰ مودودی کی کتاب اور رسائل میں ایسی خطرناک باتیں موجود ہے کہ جن سے ناواقف آدمی صرف گمراہی نہیں بلکہ کفر میں بھی پڑ سکتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں مودودی کی کچھ کتابیں و رسائل۔ ابو الاعلیٰ مودودی بانی جماعت اسلامی کے برے عقائد اور نظریات۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اندر جذبہ جاہلیت تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ فرمایا کہ جس بیٹے نے حق چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا، اس نے محض اس لیے اپنا سمجھا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے، محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے۔ حوالہ تفہیم القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 344۔ ابو الاعلیٰ مودودی بانی جماعت اسلامی کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان پر چڑھواہا کہا، معاذ اللہ۔ اب آپ دیکھیں، انتہائی نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ قانون جو ریگستان عرب کے ایک ان پڑھ چڑھواہے نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جس کے مرتب کرنے میں اس نے کسی مجلس قانون ساز اور کسی سلیکٹ کمیٹی سے مشورہ تک نہیں لیا، اس میں بھی کہیں کوئی منطقی بے ربطی اور کسی تضاد کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے بیان القرآن سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 کا ترجمہ یوں لکھا ہے: یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، کل ذرا اسے ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ کچھ چر چگ لے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حوالہ بیان القرآن صفحہ نمبر 109۔ ابو الاعلیٰ مودودی لکھتا ہے کہ جس زمانے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کا یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ درپیش تھا، لوگوں نے انہیں یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو بے تحاشا انعامات اور عطیات دے کر اپنا ساتھی بنا رہے ہیں، آپ بھی بیت المال کا منہ کھولیں اور روپیہ بہا کر اپنے حمایتیں پیدا کریں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر ایسا کرنے سے انکار کر دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ناروا طریقوں سے کامیابی حاصل کروں؟ ان سے خود ان کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ وہ بیت المال سے انہیں روپیہ دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی مسلمانوں کا مال تمہیں دے کر جہنم میں جائے؟ ایسا ہی معاملہ مذہب کا بھی ہے۔ تم کو خدا کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ کیا ہے، تمہارے پاس خود ان چیزوں کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ خدا کے سچے پیغمبر کی تلاش کرو۔ اس تلاش میں تم کو نہایت ہوشیاری اور سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر کسی غلط آدمی کو پیغمبر سمجھ لیا تو وہ تمہیں غلط راستے پر لگا دے گا، مگر جب تمہیں خوب جانچ پڑتال کرنے کے بعد یقین ہو جائے کہ فلاں شخص خدا کا سچا پیغمبر ہے تو اس پر تم کو پورا اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے ہر حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس عبارت میں مودودی نے یہ بتانے کی کوشش کی، اگر تم اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم خود سے نہیں کر سکتے، بلکہ تمہیں کسی پیغمبر کو تلاش کر کے اس سے سیکھنا ہوگا۔ اب یہ بات کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود دین دیا وہ کافی نہیں، پھر ہمیں کس ضرورت کا سامنا کرنا ہے کہ کسی پیغمبر کو تلاش کرنا پڑے؟ دوسری بات، مودودی نے کہا کہ پیغمبر کو تلاش کرنے کے لیے ہوشیاری سے کام لینا چاہیے تاکہ تم سچے پیغمبر کو پا سکو، اور اگر غلط پیغمبر کے پیچھے چل پڑے تو وہ تمہیں غلط راستے پر لگا دے گا۔
यहाँ मौदूदी की इस बात से साफ पता चलता है कि ये ख़त्म नबूवत पर डाका डाल रहा है, बल्कि लोगों को ये सिखा रहा है कि जाओ पैगंबर को तलाश करो, बल्कि ये कहता है कि तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम पैगंबर को तलाश करो। माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसके नज़दीक हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन काफ़ी नहीं, और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नबी के बाद भी कोई पैगंबर है, बस तुम्हें तलाश करना है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।